نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Page 697. وبيئة الإيمان تتكون من ثلاثة أشياء. وبيئة الإيمان اور ایمان کا ماحول تتکون بنتا ہے من ثلاثت اشیاء تین چیزوں سے. ایمانی ماحول تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. المکان جگہ جیسے مسجد، المکان کل مسجد جگہ جیسے مسجد. مسجد میں جا کے انسان کا ایمان بڑھتا ہے. والجماع اور جماعت، والاعمال الانفرادیہ والاجتماعیہ مع التقوی اور انفرادی اور اجتماعی کام تقوی کے ساتھ. تو تین چیزیں کون سی ہیں جو ایمان بڑھاتی ہیں؟ جگہ، جماعت اور تقوی کے ساتھ ہر کام کرنا. فلحفظ الایمان لا بد من التقوی، ایمان کی حفاظت کے لیے لازم ہے تقوی. فہی سور الایمان، وہ ایمان کی دیوار ہے. وہذہ الاعمال الیومیہ، اور یہ روزمرہ کے کام، ہی اوامر اللہ علی الانسان الذی خلقہ اللہ وہداہ واشتراہ ووعدہ الجنہ وتحفظہ وتزکیہ وتطہرہ فضلا عمن یہتدی ویصلح بسببہ. وہذہ الایام الیومیہ، اور یہ روزمرہ کے اعمال، ہی اوامر اللہ، یہ اللہ کے احکامات ہیں، علی الانسانی، انسان پر، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا. الذی خلقہ اللہ، وہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہداہ، اور اس کو ہدایت دی، واشتراہ، اور اسے خرید لیا، ووعدہ الجنہ، اور اس سے جنت کا وعدہ کیا. تحفظہ، تو یہ اوامر اس کی حفاظت کرتے ہیں. وتزکیہ، اس کا تزکیہ کرتے ہیں. وتطہرہ، اور اس کو پاک کرتے ہیں. فضلا، مزید، امن یہتدی ویصلح بسببہ، یعنی اس سے بڑھ کر کے وہ ہدایت پاتا ہے اور اس کے سبب اصلاح ہوتی ہے. وفی البیئۃ التی فیہا الایمان والاعمال والصفات، اور وہ ماحول جس میں ایمان ہوتا ہے، اعمال ہوتے ہیں، صفات ہوتی ہیں. یسہل الحصول علی امور اربع، اس میں چار چیزوں کا حصول آسان ہو جاتا ہے. چار امور حاصل کرنے پر آسانی ہو جاتی ہے. کون کون سے؟ فہم الدین، دین کی سمجھ. العمل بالدین، دین پر عمل. الترقی فی الدین، دین میں آگے بڑھنا. نشر الدین، اور دین کو پھیلانا. اب مثلا مسجد کی جگہ آپ الہدا لے لیجئے، جماعت آپ کی جو اکٹھے TQ 1 2 3 جو بھی ہیں. الاعمال الانفرادیہ، جو آپ اکیلے اکیلے کام کرتے ہیں، اپنی نماز روزہ وغیرہ. اور اجتماعیہ، جو آپ مل کے پڑھتے ہیں، اور اگر جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں، یا پھر جو کام بھی گروپ کی شکل میں کرتے ہیں، یا کوئی پروجیکٹ مل کے کرتے ہیں، تو وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ آپ کو دین کی سمجھ بھی اچھی طرح آتی ہے. یہی آپ اگر گھر میں کوئی لیکچر لگا کے سنیں تو آپ اس طرح نہیں سمجھ سکتے. آدھا سنیں گے، آدھے میں نیند آ جائے گی، یا بیچ میں کوئی اور آ کے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دے گا، یا کوئی فون آ جائے گا. اکیلے میں بیٹھ کے وہی کتاب پڑھیں، اگر یہ فقہ القلوب آپ ڈکشنری کی مدد سے اکیلے بیٹھ کے پڑھیں تو اس طرح ایمان نہیں بڑھے گا. پھر اسی طرح یہ کہ جب سب عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر بھی عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ ہم مزید ترقی کرتے جاتے ہیں، ہر روز نئی باتیں سیکھتے ہیں، نئے تجربات ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس کام کو آگے بڑھانے کے بھی منصوبے بناتے ہیں. دوسروں تک بھی ہمارا میسج جاتا ہے. جب ہم خود ایمان میں عمل میں اسٹرانگ ہوتے ہیں تو ہمارا میسج بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. یعنی
عمل کی جو تبلیغ ہے وہ کہیں زیادہ بھاری ہوتی ہے. تو جب آپ کا اپنا تقویٰ بڑھتا ہے، آپ کی اپنی ترقی ہوتی ہے دین میں، عمل بالدین ہوتا ہے، فہم بالدین ہوتا ہے، تو نشر الدین بہت آسان ہو جاتا ہے. نشر الدین میں کمزوری پچھلی چیزوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ میری والدہ نے کبھی بھی کوئی فارمل لیکچر کبھی نہیں دیا تھا کہ بیٹھ کے کوئی ٹیچنگ کی ہو، کوئی لمبی لمبی باتیں کسی سے کی ہوں یا کچھ. ہاں، اپنے عمل کا بہت دھیان تھا کہ اپنی عبادات کی پابندی کرنی، نماز روزہ جو بھی اللہ توفیق دے. تو اس سے جو لوگوں کو انسپریشن ملی ہے وہ بعض اوقات گھنٹوں بھرے لیکچر سے اس طرح نہیں ملتی. اور یہ صرف ان کی مثال نہیں، اور بھی لوگوں کی مثال ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ عمل میں بہت آگے تھے. گھر کا ماحول انہوں نے ایمانی بنا رکھا تھا، اور گھروں کے اندر تعلیم کا سلسلہ اور پڑھنے پڑھانے کا اور مل جل کے گھر میں تعلیم کرنے کا سلسلہ. یعنی مسجد اور ادارے کے علاوہ تیسری جگہ آپ کا گھر ہو سکتا ہے جس میں ایمانی ماحول ہو. ٹھیک ہے نا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ٹھیک ہے، تو یہ بیوت مساجد بھی ہو سکتی ہیں، یہ بیوت تعلیمی ادارے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بیوت آپ کے اپنے گھر بھی ہو سکتے ہیں. اس میں اللہ کا ذکر بلند کرنا اور عمل کرنا اور ایک دوسرے کو تلقین کرنا اور اکٹھے بیٹھ کر کچھ نہ کچھ تذکرہ کرنا. چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے آپ کسی رشتہ داروں کی مجلس میں ہو، کسی شادی میں، پارٹی میں، کہیں بھی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جس میں دو لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سب نے اپنا اپنا کھانا لیا، اپنے اپنے جو بھی کرنا کیا، اور جو جس کے ساتھ بیٹھا اس کے ساتھ اپنی اپنی بات کرنی شروع کر دی. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کسی ایک موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. تو دو لوگ بھی جو دین کی بات کر رہے تھے اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، مگر وہ جو اکٹھے مل کے سب ایک نقطے پہ جمع ہو کے جب بات کرتے ہیں تو اس کا اثر ہی بڑھ جاتا ہے. کیونکہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جن کا ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور ایک جن کا کمزور ہوتا ہے. اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، چاہے مسجد ہو، چاہے ادارہ ہو، چاہے گھر ہو، چاہے کوئی شادی حال ہو، ہر جگہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب جب مل کے سب بات چیت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے وہ ایمان افروز کی بات کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو خاموش لسنرز ہوتے ہیں یا صرف دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے، غذا حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے عمل سے یا ان کی تعلیم سے جو ان کی گفتگو کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے، اور اس طرح ایمان بڑھتا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایمان بڑھانے کے نسخے ہیں، اور عمل کے اور برکت کے اور اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا بچوں کی تربیت کیسے کریں، تو اس تربیت کا اہم نقطہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول ایمانی بنائیں. گھر کے اندر وہ فضا پیدا کریں کہ جس سے بچے ان درختوں کی طرح بڑھیں جن کو صحیح موافق ماحول مل جاتا ہے. آج کل نہ سردی ہے زیادہ نہ گرمی ہے زیادہ، بہار کا موسم ہے، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف ہریالی اور پھول اور پتے. وہ سخت سردی کے موسم میں چھپے بیٹھے تھے کہیں اندر، لیکن اب وہ سارے موافق ماحول پا کر سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں اور پورے ماحول کو خوشگوار بنا رہے ہیں. تو کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز میں بڑھنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ماحول کو پیدا کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور خصوصاً خواتین اپنے گھر کے اندر ماحول پیدا کریں، اس ماحول کو پیسفل بنائیں، اس ماحول میں پھر سب ایک دوسرے کو پابند کریں کہ اکٹھے بیٹھ کے ضرور بات کرنی، چاہے کھانے کی میز پر اکٹھے ہوں، چاہے کھانے کے بعد اکٹھے ہوں، چاہے صبح ناشتے میں اکٹھے ہوں. اگر سخت روٹین ہے سب کی اور نہیں ویک میں ہو سکتے تو ویکینڈ پہ ضرور موقع نکالیں کہ جس میں سب اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور کوئی کام کی بات کریں، نہ کہ ایسی مجلس کے جس کے آخر میں لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے سے اٹھ جائیں. وَلِذَلِكَ أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلُزُومِ هَذِهِ الْبِيئَةِ لِنَظْفُرَ بِذَلِكَ
کما قال سبحانہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اسی لیے ہمیں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ ہم اس ماحول کو پکڑے رکھیں، اس کو لازم رکھیں. لنظفر، تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں، بذالک، اس کی وجہ سے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سوال میرا یہ ہے کہ ماحول ایمان کی نشو و نما میں اور ایک انسان کی تقوی کی اور عمل صالح کی نشو و نما میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ استاذ ابھی یہ جو آخری بات ہوئی نا نشر الدین کی، تو ہمارے ہاں ابھی حدیث کورس میں ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ڈاکٹر کمل کی پبلک سپیکنگ پہ، تو اس پہ وہ ساری وہ زور دیتی ہیں کہ آپ جو بھی بات کریں وہ ادھر دل سے بولیں نا، پریکٹس کروا رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو. لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ ہم اس کو ایک ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں کہ یہ بس ادھر کے لیے ہے. اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں جو یہ 3 اور چیزیں بتائی ہوئی ہیں، وہ مفقود ہوتی ہیں، تو پھر انسان اس پوائنٹ پہ جا کے مشکل میں پڑ جاتا ہے. پھر وہ دل سے نکلنے لگ جاتی جب فہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور عمل بھی ہوتا ہے اس پر، اور پھر اس میں ہر روز اضافہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اسٹیٹک نہیں ہو گئے آپ کہ کسی بس ایک چیز سیکھی اور بس رک گئے وہاں. بالکل. اور یہ جو اجتماعیت کی بات کی آپ نے، عید کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں گھروں میں ہمارے متفرق قسم کے ہر جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک بڑا اوکیزن ہوتا ہے، تو اس میں بھی الگ الگ کھیل کود رہے ہوتے ہیں، بچے الگ بڑے الگ، اور اس طرح سے. تو ابھی ہم نے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ کی تھی، تو ہمیشہ ایک جو چیز ہوتی تھی سب سے زیادہ جس کو ہم انجوائے کرتے تھے، وہ سب اکٹھے بیٹھتے تھے. بالکل. ہاسٹل میں ہم نے اکٹھے عیدیں کی، اور یعنی عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اکٹھے تھوڑی دیر بیٹھے. تو یہ گھروں میں اکٹھے بیٹھنے والی بات ختم ہوگی، اور اکٹھے بیٹھتے بھی ہیں تو ہر شخص اپنے اپنے فون کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، جس میں وہ بیٹھنا بھی پہلے ٹی وی کے آگے اکٹھے بیٹھتے تھے، وہ سب کی اجتماعیت کی جگہ تھی، اور اب ٹیلی فون کے ساتھ سب اکٹھے بیٹھتے ہیں. سر جی، ماحول کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو لوگ ماحول بنا رہے ہیں ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہے چاہے وہ ادارے کے اندر ہے. گھر کے اندر یہ ہے کہ جو ماں ہوتی ہے، جب ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچہ دیکھ کے بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا رہا ہوتا ہے. اس میں سے بہت سی چیزیں اس وقت اسے نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی، تو وہ بعد میں جیسے جیسے اس کا ایج بڑھتی جاتی ہے تو وہ ان کو ریئلائز کرتا جاتا ہے، اور وہ اس کے اوپر اتنے امپیکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کے. اسی طرح اداروں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کا ماحول بناتے ہیں. تو چاہے گھر کے ہم اندر ہیں یا ادارے کے اندر ہیں یا کسی بھی اور جگہ پہ، جتنے ہمارے اندر یہ جو بات انہوں نے کی کہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی جو اعمال ہیں وہ اگر تقوی بیسڈ ہوں گے تو ہی ہمارا ماحول بھی ہم اچھا بنا سکیں گے. پھر بالکل. وَإِذَا دَخَلَ الْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ، اور جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے، سَهُلَ عَلَى الْإِنسَانِ امْتِثَالُ أَوَامِرِ اللَّهِ، انسان پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل آسان ہو جاتا ہے. فَالْإِيمَانُ كَالصِّحَّةِ، ایمان صحت کی طرح ہے، ہیلتھ کی طرح ہے. كُلَّمَا قَوِيَ زَادَ الْعَمَلُ، جتنی زیادہ مضبوط ہیلتھ ہوگی اتنا ہی عمل زیادہ ہوگا. فَالْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يَأْكُلَ وَلَا يَمْشِي وَلَا يَعْمَلُ، مریض استطاعت نہیں رکھتا کہ کھا سکے، چل سکے یا کوئی کام کر سکے. مریض میں اس کی صلاحیت نہیں ہوتی. فَإِذَا عَالَجَ بَدَنَهُ، پھر جب وہ اپنے بدن کا علاج کرتا ہے، حَصَلَتْ لَهُ الصِّحَّةُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کے اذن سے اس کو صحت حاصل ہو جاتی ہے. فَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ أَوْ يَمْشِيَ أَوْ يَعْمَلَ سَهُلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، پھر جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ کچھ کھا لے یا چل لے یا کام کرے تو وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. صحت کے ساتھ سب کام آسان ہو جاتے ہیں. وَهَكَذَا إِذَا حَصُلَتْ لِلْإِنسَانِ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ، اسی طرح جب انسان کو ایمان کی حقیقت حاصل ہوتی ہے، وَرَسَخَ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ، اور یہ چیز اس کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے، سَهُلَ عَلَيْهِ قُبُولُ أَوَامِرِ اللَّهِ،
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. وامتثالها، اور ان کی مثال بننا، وحبها والمسارعة الیها، اور ان کاموں کی محبت اور ان کی طرف جلدی کرنا، واجتناب ما حرم اللہ، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو ایمان کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ صحت سے. صحت ہو تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. تو انسان کے اندر جب ایمان ہوتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اچھے کام کرنا آسان اور برے کاموں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. وَكُلَّمَا زَادَ الْإِيمَانُ زَادَ الْعَمَلُ، اور جتنا ایمان بڑھتا ہے عمل بھی بڑھتا ہے. وَكُلَّمَا أَقْبَلَ عَلَى اللَّهِ أَعَانَهُ اللَّهُ وَوَفَّقَهُ وَهَدَاهُ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّضْحِيَةِ بِالشَّهَوَاتِ وَتَقْدِيمِ أَوَامِرِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَبَذْلِ الْجُهْدِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ. وَكُلَّمَا زَادَ الْإِيمَانُ زَادَ الْعَمَلُ، جتنا ایمان بڑھے گا عمل بڑھے گا. وَكُلَّمَا أَقْبَلَ عَلَى اللَّهِ، اور جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، أَعَانَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، وَوَفَّقَهُ، اور اس کو توفیق دے گا، وَهَدَاهُ، اور اس کو ہدایت بخشے گا. وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ، اور یہ سب کچھ تمام نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا، حاصل نہیں ہوتا، إِلَّا بِالتَّضْحِيَةِ بِالشَّهَوَاتِ، مگر خواہشات کی قربانی دے کر. یعنی ایمان کب بڑھتا ہے؟ جب انسان خواہشات کی قربانی دیتا ہے، اپنی نیند چھوڑتا ہے، آرام چھوڑتا ہے، اپنی دل پسند مجلسیں چھوڑتا ہے، دل پسند کھانے چھوڑتا ہے، بہت سی لذتوں سے دور ہوتا ہے، پھر ایمان بڑھتا ہے. اگر انسان ان لذتوں کے حصول کے پیچھے بھاگتا رہے تو ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے، کیونکہ زیادہ وقت پھر وہ چیزیں وہ کام لے جاتے ہیں. وَتَقْدِيمُ أَوَامِرِ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور اللہ تعالی کے احکامات کو مقدم رکھنا ان خواہشات پر، یعنی اللہ کے حکم کو اپنی خواہشات پر آگے رکھنا. وَبَذْلُ الْجُهْدِ، اور اپنی کوشش کرتے رہنا، یعنی اپنی کوشش خرچ کرنا، لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی بات کو اونچا کرنے کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے انسان جتنی جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان بڑھتا ہے اور پھر اس کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے. فَأَدَاءُ الْعِبَادَاتِ كَالصَّلَاةِ مَثَلًا يَتَطَلَّبُ التَّضْحِيَةُ بِالشَّهَوَاتِ الَّتِي يُحِبُّهَا الْإِنسَانُ وَتَصَوَّرْ تِلْكَ الشَّهَوَاتِ، تو عبادات کی ادائیگی جیسے نماز پڑھنا مثلا، یہ مطالبہ کرتا ہے خواہشات کی قربانی کا، وہ خواہشات جن سے انسان محبت کرتا ہے. وہ تصور، اور تصور کرو، تل کا شہوات، ان خواہشات کو، وہ کیا کیا ہے جیسے ابھی ذکر ہوا، نیند، فجر کے وقت نیند، زور کے وقت کاموں کی تھکاوٹ میں بھی، یا یہ کہ ہائے لمبی نماز ہے، اور عصر کے وقت مہمانوں کا آنا جانا یا ٹریفک کا بلاک ہونا، یعنی کئی چیزیں اس میں رکاوٹ ڈال دیتی. فالمسلم فی الصلاۃ یترک شہوۃ الاکل والنوم، مسلمان نماز میں اپنے کھانے اور سونے کی خواہش کو قربان کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. وشہوۃ التجارہ، اور بزنس کی شہوت کو. وشہوات الدنیا، اور دنیا کی باقی خواہشات کو. ویترک تصور تلک الشہوات، اور چھوڑ دیتا ہے ان خواہشات کو سوچنا بھی. بالاقبال علی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے وقت. فیعبد اللہ کأنہ یراہ، پھر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے جیسا کہ وہ اس کو دیکھ رہا. ولا ینشغل بما سواہ، اور وہ اس کے علاوہ میں مشغول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی بندہ صرف یہ نہیں کہ کھانا چھوڑ کے آ گیا، نیند چھوڑ کے آ گیا، کام چھوڑ کے آ گیا اور نماز میں کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد سارا وقت نماز میں دھیان کھانے میں رہا یا کاموں میں رہا، تو وہ پورے کا پورا اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا. پورا متوجہ ہونا کیا ہے کہ انسان الاقبال علی اللہ کرے،
اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کے تصور کو بھی چھوڑ دے، اپنی سوچوں سے بھی نکال دے ان شہوات کو. وَإِذَا طَلَبَ اللَّهُ مِنَّا تَكْمِيلَ شَيْءٍ كَالْعِبَادَاتِ مثلاً نسينا وتركنا جميع الأشياء لتكميل هذه العبادة فمن أكمل العبادات وأخر الشهوات أكمل الله شهواته يوم القيامة ووفقه في الدنيا لما فيه سعادته. اور جب مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے مکمل کرنے کا کسی چیز کو عبادات کی طرح، مثلا نسینا ہم بھول گئے، وترکنا جمیع الاشیاء اور ہم نے ساری چیزیں چھوڑ دیں، لتکمیل هذه العبادہ اس عبادت کو مکمل کرنے کے لیے. فمن اکمل العبادات تو جس نے عبادات کو مکمل کیا، واخر الشہوات اور خواہشات کو پیچھے کر دیا، اکمل اللہ شہواته یوم القیامہ اللہ اس کی خواہشات قیامت کے دن پوری کر دے گا. ووفقہ فی الدنیا اور اس کو دنیا میں بھی توفیق دے گا، لما فیہ سعادتہ جس میں اس کی خوشبختی ہے، سعادت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک نماز ہم پڑھتے ہیں ناقص اور ایک ہم پڑھتے ہیں کامل. کامل وہ ہوتی ہے جس میں ظاہر باطن ساتھ ہوتے ہیں، اور ناقص وہ ہوتی ہے جس میں صرف ظاہر ساتھ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہر چیز بھلا کر اس عبادت کو مکمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بدلہ آخرت میں دیں گے. ٹھیک ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے ان کاموں کی جس میں اس کی خوشبختی ہے، دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے نیکیوں کے مواقع عطا کرتے جائیں گے. ومن ضحى بشہواته فی الدنیا جس نے اپنی خواہشات کو دنیا میں قربان کر دیا، اکملہ اللہ لہ یوم القیامہ اللہ ان کی تکمیل کر دے گا قیامت کے دن، سب کچھ مل جائے گا. ومن اکمل للہ ما یحب فی الدنیا من الایمان والاعمال الصالحۃ اکمل اللہ لہ ما یحب یوم القیامۃ من الشہوات والمسرات. اور جس نے اللہ کی خاطر مکمل کر لیا جو بھی وہ محبت رکھتا تھا دنیا میں ایمان اور اعمال صالح میں سے، یعنی جس سے بھی محبت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکمل کر دے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہے قیامت کے دن اس کی خواہشات اور خوشیوں میں سے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو نہیں جانتا کوئی بھی شخص جو ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے بدلہ اس چیز کا جو وہ عمل کرتے رہے. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ جب انسان اپنی خواہشات قربان کرتا ہے تو عبادت بہترین طریقے سے کر سکتا ہے، تو علم حاصل کر سکتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو اللہ کی خاطر اپنی خواہشات قربان کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی خواہشات کی تکمیل قیامت کے دن کر دے گا، اور کیسی جزا ہوگی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اس میں ایک بات میں کہنا چاہوں گی، وہ شعر ہے نا، پوچھا مشکل میں رہتی ہوں کہا آسان کر ڈالو، کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو. جب ہم اس کو قربان کر دیتے ہیں جو ہماری چاہ ہوتی ہے تو ہمیں وہ سب بھی مل جاتا ہے جو ہم ویسے چاہتے ہوتے ہیں، لیکن جب تک ہم بھاگتے رہتے ہیں اس کے پیچھے وہ ہمیں نہیں ملتا. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ یہ جو آپ نے پیچھے بتایا تھا کہ دین میں آگے بڑھنے کے لیے تجربات انسان کو دین کی سمجھ بھی دے دیتے ہیں، تو اس سے میں تھوڑا سا یہ شیئر کرنا چاہوں گی. کچھ عرصہ پہلے ہمارا جو ہے وہ کمپٹیشن ہوا تھا قرأت، تو اس میں ایک آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو خرید لیا. تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ ہم نے تو دے ہی دیا نا آپ کو، لیکن مجھے سمجھ تب آئی کہ جب مجھے اس کے 2 دن کے بعد کال آئی کہ آپ کی گورنمنٹ جاب ہو گئی ہے، جس کے لیے میں بہت عرصے سے ویٹ کر رہی تھی، تو آپ آ جائیں. تو پھر مجھے لگا کہ اب امتحان آ گیا ہے. تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری بہت مدد کی، تو میں نے نہیں جوائن کیا اس کو اور اپنے حدیث کورس کو ہی جوائن رکھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی جب ایمان آ جاتا ہے آپ کے اندر تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے بھی آسان کر دیتا ہے. اور ایک اور بات یہ کہ ہم نے حدیث پڑھی تھی جس میں تھا کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان نہیں ہوتا. تو مجھے تب یہ بات سمجھ آئی کہ ایمان وہ چیز ہے جو آپ کو سمجھا دیتی ہے کہ آپ ہی کرو یا نہ کرو. بالکل. جزاک اللہ. معیار مل جاتا ہے نا انسان کو.
فیصلہ کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی. ہر وہ کام کرتا ہے جس میں دین کا بھلا ہوتا ہے، نہ کہ اپنے فائدے اور مفاد کے لیے. اب دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تھک چکے ہوتے ہیں کچھ چیزوں سے یا اکتانے بھی لگتے ہیں، اور اس وقت ہمارا دل کیا چاہتا ہے، اور خاص طور پر اگر ہمارے آس پاس لوگ بہت آرام کرنے والے ہوں، پھر کیا دل چاہتا ہے، پھر کیا چیز انسان کو اٹھا دیتی ہے؟ ایسے دنوں میں کام کرنا جب سب آرام کر رہے ہیں، اس کاز اور مشن کو جس کے لیے آپ چھٹی کر رہے ہیں اس کو آپ فلفل کریں یا آپ آرام کریں، اور ایسے دنوں میں آنا اور کام کرنا نفس پہ بہت سخت بھاری ہوتا ہے. پیچھے جو ہم نے اسی میں پڑھا موانع الایمان، وہ بھی 4 ہیں، اور آگے ایمان کو بڑھانے والی چیزیں بھی 4 ہیں، اور وہ جب تک نہیں جائیں گی کبر، حسد، غضب اور شہوت، تو اس کے بعد پھر وہ چیزیں آئیں گی نہیں، کیونکہ کنٹینر خالی نہیں ہے نا. بالکل، جہاں یہ ایمان کی تکمیل کی چیزیں رکھنی ہے وہاں کچھ اور رکھا ہوا ہے پہلے سے ہی، وہاں شہوات بھری ہوئی ہیں یا اور چیزیں، تو پھر ایمان کہاں جائے گا؟ استاذہ آپ نے یہ پوچھا کہ جب سب آرام کریں اور آپ کام کریں، تو میرے لیے 2 چیزیں موٹیویشن میری دادا کرتی ہیں. ایک تو سورہ حدید کی وہ آیت کی، جن لوگوں نے فتح سے پہلے نصرت کی اور جنہوں نے فتح کے بعد نصرت کی ان کا اجر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. تو جن لوگوں نے اسلام ہجرت سے پہلے جو اسلام لے کے آئے اور جو ہجرت کے بعد اسلام لے کے آئے، تو اگر وہ بہت پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دیں تو ان کے لیے برابر نہیں. اور یہ چیز میرا تدبر القرآن میں ایڈمیشن لینے کا مطلب وہ موٹیویشن بنی اس کے لیے، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نہیں کر سکتی. لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ یہ فرسٹ بیچ ہے، اور آج بھی بات ہوئی کہ 23 سالوں بعد 23 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا، تو مطلب میں کیوں یہ اپرچونٹی لوز کروں. اور دوسری یہ بات فطوبیٰ للغرباء، جب ارد گرد کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تو پھر خوشخبری اجنبیوں کے لیے، غرباء کے لیے. والایمان درجات متفاوتۃ لا یحصیها الا اللہ، اور ایمان کے مختلف درجات ہیں جن کا احاطہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. والعباد بالنسبۃ للایمان ثلاثۃ اقسام، اور بندے ایمان کی نسبت سے 3 قسم کے ہیں. الاول من ایمانہم ثابت لا یزید ولا ینقص وہم الملائکہ، جن کا ایمان ثابت ہے، مضبوط ہے، نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے. اور وہ کون ہے؟ فرشتے، ہم الملائکہ. الثانی من ایمانہم یزید ولا ینقص، وہ جن کا ایمان بڑھتا ہے اور کم نہیں ہوتا. وہم الانبیاء والرسل، وہ انبیاء اور رسل ہیں. الذین رباہم اللہ، جن کو اللہ نے تربیت دی. واصطنعہم لنفسہ من البشر، اور انسانوں میں سے اپنی خاطر تیار کر دیا، یعنی گھڑ لیا، بنا لیا، اپنے کام کا بنا لیا. الثالث من ایمانہم یزید و ینقص، وہ جن کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. وہو ایمان بقیت البشر، اور یہ باقی تمام انسانوں کا ایمان ہے. وہؤلاء ایمانہم یزید بالطاعۃ و ینقص بالمعصیہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور گناہ سے گھٹتا ہے. فَإِذَا زَادَ الْإِيمَانُ جَاءَ الْإِقْبَالُ عَلَى الطَّاعَاتِ وَالنَّفْرَةُ مِنَ الْمَعَاصِي، جب ایمان بڑھتا ہے تو اطاعت پر توجہ زیادہ ہو جاتی ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. وَإِذَا نَقَصَ الْإِيمَانُ ضَعُفَ الْإِقْبَالُ عَلَى الطَّاعَاتِ وَجَاءَتِ الرَّغْبَةُ فِي الْمَعَاصِي، جب ایمان کم ہوتا ہے تو پھر اطاعت کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے اور گناہوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. فَكُلُّ طَاعَةٍ تَزِيدُ الْإِيمَانَ، ہر اطاعت ایمان زیادہ کرتی ہے. وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ تَنْقُصُ الْإِيمَانَ، اور ہر نافرمانی کا کام ایمان کو کم کرتا ہے. وَكُلُّ طَاعَةٍ تَزِيدُ نُورَ الْقَلْبِ، ہر اطاعت دل کا نور بڑھا دیتی ہے. وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ تَمْلَأُ الْقَلْبَ ظُلْمَةً، اور ہر گناہ دل کو بھر دیتا ہے اندھیرے سے. استغفر اللہ. والانسان کالبذرۃ فیہا شجرۃ کاملہ، انسان ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جس میں ایک پورا درخت ہوتا ہے، یعنی سارے درخت کی پلاننگ، پروگرامنگ کس میں ہوتی ہے؟ بیج کے اندر. فَإِذَا بَذَرْنَاهَا وَاجْتَهَدْنَا عَلَيْهَا،
جب ہم اس کو اگاتے ہیں اور اس پہ محنت کرتے ہیں، ظہرت جذورها واغصانها واوراقها وازهارها وثمارها، تو ظاہر ہو جاتی ہیں اس کی جڑیں، اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے، اس کے پھول اور اس کے پھل. لیکن یہ کب ہوتے ہیں؟ اذا بذرناها، اگر آپ اس کو میز پہ سجا کے رکھ دیں کسی کرسٹل کے پیالے میں تو وہ کبھی بھی نہیں بڑھیں گے. بڑھتے کب ہیں؟ جب وہ مٹی میں ملتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان پر محنت بھی ہوتی ہے، ان کی کیئر بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک آپ نے بیج ڈال دیا اور وہ خود سے خود اگ جائے گا. اس کو پانی بھی دینا ہوگا، اس کے موسم کا بھی خیال رکھنا ہوگا، صحیح موسم میں اس کو بونا ہوگا. وَكَذَلِكَ الْإِنسَانُ فِيهِ طَاقَاتٌ وَاسْتِعْدَادَاتٌ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ، اسی طرح ہوتا ہے انسان کے اس میں طاقتیں ہوتی ہیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں خیر اور شر دونوں کے لیے. فَإِذَا اجْتَهَدْنَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ ظَهَرَتْ طَاقَاتُهُ الْمَحْمُودَةُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ وَالدَّعْوَةِ وَحُسْنِ الْمُعَامَلَاتِ وَالْمُعَاشَرَاتِ وَالْأَخْلَاقِ وَظَهَرَتْ زِينَتُهُ عَلَى بَدَنِهِ كَمَا تَظْهُرُ الْأَوْرَاقُ وَالزُّهُورُ وَالثِّمَارُ عَلَى الشَّجَرَةِ. فَإِذَا اجْتَهَدْنَا عَلَيْهِ، پھر جب ہم اس پر محنت کرتے ہیں، وَدَخَلَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ، اور ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، ظَهَرَتْ طَاقَاتُهُ الْمَحْمُودَةُ، تو اس کے پسندیدہ پوٹینشیل جو اس کے اندر ہوتے ہیں چھپے ہوئے وہ ظاہر ہونے لگتے ہیں، اس کی طاقتیں، اس کی صلاحیتیں. من العلم، علم میں سے، والعبادت، اور عبادت، والدعوت، اور دعوت کے کام میں سے. یعنی وہی لوگ جو بوئے جانے سے پہلے بیکار ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے اندر، یعنی بیج بیکار ہے اگر اس کو بویا نہ جائے. تو ایک بیج کو 1 سال کے لیے بھی آپ رکھ دیں گے نا کسی جگہ پر تو وہ اتنا ہی ہوگا، ہو سکتا کھایا بھی جائے، وہ بھی ختم، کھوکھلا ہو جائے، اندر سے دیمک لگ جائے، اس کو کیڑا لگ جائے. لیکن اگر اس کو بو دیتے ہیں تو اس سے بہت کچھ نکلنے لگتا ہے. تو اسی طرح جب محنت ہوتی ہے تو پھر انسان کی جو صلاحیتیں ہیں، پوٹینشیل باہر آنے لگتا ہے. اب مثلاً ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر لکھنے کی بہت صلاحیت ہو، لیکن کبھی محنت ہی نہیں کی اس پر، کبھی اس کا کوئی موقع ہی نہیں ملا، تو نتیجہ کیا ہے؟ وہ بس بیکار ہے. بولنے کی صلاحیت ہے لیکن بولنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا آپ کو، تو آپ کی وہ طاقت اندر ہی ہے. لیکن جب دل میں ایمان آتا ہے تو بندہ چپ رہ ہی نہیں سکتا، پھر وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور لکھے گا، ضرور بولے گا. تو ایمان جو ہے وہ خفیہ طاقتیں جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں ان کو باہر نکال دیتا ہے جب انسان خود پہ محنت کرتا ہے. کیونکہ ہر انسان کے اندر خیر اور شر کی طاقتیں موجود ہیں، وہ نکلتی جب ہیں جب ان کو استعمال کیا جائے. فَإِذَا اجْتَهَدْنَا عَلَيْهِ دَخَلَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ ظَهَرَتْ طَاقَاتُهُ الْمَحْمُودَةُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ، اور اس کی جو محمودہ طاقات ہوتی ہیں، یعنی جب ہم اس پر محنت کرتے ہیں تو ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے. جو ہی ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کی طاقتیں، صلاحیتیں جو پسندیدہ ہوتی ہیں وہ سامنے نکلنے لگتی ہیں. من العلم، علم میں سے، والعبادت، اور عبادت، والدعوہ، اور دعوہ کے کام میں سے، وحسن المعاملات والمعاشرات، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھی طرح گزر بسر کرنا، والاخلاق، اور اچھا اخلاق، وظہرت زینتہ علی بدنہ، اور اس کی زینت اس کے جسم پر بھی نظر آنے لگتی ہے. اس انسان کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، وہ انسان خوبصورت نظر آنے لگتا ہے. کما تظہر الاوراق والزہور والثمار علی الشجرہ، جیسے پتے، پھول، پھل درخت پر ظاہر ہونے لگتے ہیں اور اس کو بیوٹیفل کر دیتے ہیں. یعنی جس درخت کے اوپر پتے نہ ہو، پھل نہ ہو، پھول نہ ہو، وہ خوبصورت نہیں ہوتا اس طرح. آج کل آپ دیکھیں کہ 2 طرح کے درخت نظر آ رہے ہیں نا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پتے اٹھا لیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک خالی شاخیں ان کی نظر آ رہی ہیں. تو دونوں کے منظر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. فَكَمَا أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْمَاءُ إِلَى الشَّجَرَةِ تَفَتَّحَتْ بِالْأَوْرَاقِ وَالْأَزْهَارِ وَالثِّمَارِ، اور اسی طرح ہے کہ جب پانی داخل ہوتا ہے کسی درخت کے اندر تو اس کے پتے کھل جاتے ہیں، پھول کھل جاتے ہیں اور پھل نکل آتے ہیں. فَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ، جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے، اثمر الاعمال الصالحہ، تو اعمال صالحہ کے پھل لے آتا ہے.
وتفتحت الجوارح بالاعمال والعبادات والدعوہ، اور جوارح کھل جاتے ہیں اعمال، عبادات اور دعوی کے ساتھ، یعنی ایکشن میں آ جاتے ہیں. وطلب الاعمال کما یطلب العطشان الماء، اور اعمال کی طلب ایسے ہی ہوتی ہے جیسے پیاسا پانی کو طلب کرتا ہے. یعنی ایمان جب اندر آتا ہے تو وہ اعمال کو اس طرح اپنی طرف کھینچتا ہے کہ جیسے پیاسا انسان پانی چاہتا ہے، یعنی پھر چین سے بیٹھ نہیں سکتا، وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. تو آپ کے اندر عبادت کرنے کا، دعوت دینے کا، دین کو پھیلانے کا کتنا جذبہ ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان کتنا ہے، آپ کے درخت کو پانی کتنا پہنچا ہے. اندر سے جب ایمان زیادہ ہوتا ہے پھر باہر کی جو اپورچونٹیز ہوتی ہے، موقع آتا ہے، جیسے رجل مومن تھا، رجل یسعی، فرعون کے جادوگر جو تھے، وہ جب وہ سچویشن آئی تو ایک دم ان کے اندر کتنی جرأت آ گئی، اور علل اعلان انہوں نے وہ جو چیز اندر تھی اس کو نکالا. بالکل، یہ قوت، یہ کانفیڈنس، یعنی ایمان جو ہے وہ کانفیڈنس بھی بڑھا دیتا ہے انسان کا کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا. فرعون سے نہیں ڈرے، رجل یسعی جو تھا وہ ان لوگوں سے نہیں ڈرا جن کو وہ دعوت دے رہا تھا، جنہوں نے پیغمبروں کی نہیں مانی تھی. ہمیں یہاں جو انسانوں پہ کام کی بات ہے، تو میں دورہ قرآن کروا رہی تھی، تو ایک خاتون تھی، ان کی بہن آتی تھی، وہ نہیں آتی تھی، میں ان سے کہتی تھی آپ بھی آیا کریں. تو وائس پرنسپل تھی اسکول میں، تو کہتی تھی میں نہیں آ سکتی اور میں شام میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں. تو پھر ایسے ہوا کہ رمضان میں اتفاقاً ٹائم صبح کا ہو گیا، بہت صبح کا، کیونکہ مجھے الہدا آنا ہوتا تھا، تو سحری کے فوراً بعد ہمارا ٹائم ہو گیا. تو میں نے کہا اب تو آپ آ سکتی ہیں. تو انہوں نے آنا شروع کر دیا، اور پھر بس ان کا دل لگ گیا اور اس میں، اور وہ اب آتی ہے. تو ایسا تھا کہ وہ اسکول میں وائس پرنسپل تھی، تو اس وجہ سے وہ پرنسپل ان پہ کافی کرتی تھی کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا، اور ایسے وہ منع کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا اسکول کھولنے لگی ہوں، جس کے ساتھ میں قرآن بھی بچوں کو سکھاؤں گی اور یہ بھی. تو انہوں نے ابھی ایسے ہی کیا ہے، انہوں نے اپنے گھر میں اسکول، ابھی ان کے چند ہی بچے، 4-5 بچے ان کے پاس آ رہے ہیں، لیکن وہ ان کو قرآن سکھا رہی ہے، اور وہ ساتھ اپنا کورس بھی کر رہی ہے. ہمارا اب صوت القرآن شروع ہو گیا، دوسرا پارہ. اب آپ دیکھیں کہ ان کے اندر یہ ساری طاقت جو تھی نیا اسکول کھولنے کی اور ان بچوں کو قرآن پڑھانے کی، یہ ساری چھپی ہوئی تھی. تو جو ہی ایمان داخل ہوا تو وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئے. یہ آسان کام تو نہیں ہوتے، اتنے بڑے بڑے فیصلے کہ لگی جاب کو انسان چھوڑ دے. اور پھر کل وہ مجھے ایک بات بتا رہی تھی کہ جب دورہ قرآن میں سورہ نور آئی تو آپ نے کہا تھا کہ پردہ کرنا چاہیے نا. تو کہتی ہے لیکن اسکول میں مجھے بچوں کے والدین سے ملنا ہوتا تھا اور وہ مجھ سے ایسی ہی باتیں کرتے تھے اور میں پردہ نہیں کرتی تھی. لیکن جب سے میں نے پڑھا تو میرے دل میں یہ بات اٹکتی تھی جب وہ مجھ سے بات کرتے تھے اور میرے چہرے کی طرف دیکھتے تھے. تو اب کہتی ہے اب میرے گھر میں ہی میرا اپنا اسکول ہے، تو اب جب وہ آتے ہیں پیرنٹس تو میں کہتی ہوں مجھ سے فون پہ ہی بات کریں. مسئلے کا حل بھی نکل آیا. سازا میں سوچ رہی تھی کہ پیچھے بات ہوئی کہ جو ایمان پڑھانے والے چیزیں ان میں ماحول میں خاص طور پہ جماعت کی بات ہو رہی تھی، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ چھپے پوٹینشیل سیٹ کی طرح موجود ہوتے ہیں. تو جماعت میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے جوہر کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے جو انسان نے خود نہیں کیے ہوتے، بالکل، اور پھر وہ واقعی گرو کرتے جاتے ہیں. اور وہ انسان جو نارملی پہلے بھی موجود ہوتا ہے لیکن اس کی وہ کوالٹیز نہیں نکلی ہوتی. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ٹیم میں ہر ایک کو جوہر شناس نگاہ رکھنی چاہیے، بالکل، اور دوسروں کی چیزوں کو سپورٹ کر کے اور باہر لانے میں، اور ٹیم میں رہنا چاہیے، ٹیم پلیئر ہونا چاہیے. یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ میں سب سے بچ کے الگ بیٹھ جاؤں گا تو زیادہ پروڈکٹیو ہوں گا. دوسروں کے ساتھ مل کے مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن اسی سے جوہر نکھرتے ہیں. لیڈرشپ کوالٹی یہی ہے کہ یو آر اے ٹیم ورکر. بالکل. اور نارملی لیڈر کا خیال ہوتا ہے وہ آگے ہے سارے پیچھے ہیں، حالانکہ لیڈر وہ ہے جو دوسروں کو آگے بڑھاتا ہے. کیونکہ رائی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بکریاں آگے رکھتا ہے، خود پیچھے رہتا ہے. بالکل. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. جی حدیث ہے نا، ید اللہ فوق الجماع، اللہ کی خاص تائید توفیق نصیب ہو جاتی. اور سب سے بڑی بات استاد ایک استاد کا ہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو نکھارتا ہے نا. جی. تو وہی پھر بتاتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کی کیا کوالٹی ہے، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا بعض دفعہ. ہم سمجھتے ہیں ہم بہت ناکامی ہے، ہمیں اللہ لیتے ہیں، بڑے کام نہیں لیتے ہم سے. استاد کا بھی بہت اس میں ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر.
جیسے یہاں انہوں نے اگزامپل دی ہے پلانٹس کی، جیسے بیج ہوتا ہے تو اس سے جب اس کو پانی دیا جاتا ہے اس کو ماحول ملتا ہے تو وہ پھل بھی لاتا ہے اور پھول بھی. تو اسی طرح میں نے باٹنی کا مجھے ایک وہ ایسنٹ آف سیپ کا کانسیپٹ یاد آ رہا تھا کہ جب پودا بہت چھوٹا ہوتا ہے، بیج بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کو ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، نرشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب کچھ لے رہا ہوتا ہے تو زائلم کے تھرو جو ہے وہ پانی پہنچ رہا ہوتا ہے، یعنی بہت لوگوں کو اس کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے. لیکن جیسے شجرہ طیبہ ہمارا جو کھجور کا درخت ہے یا بہت ٹال جو پلانٹس ہوتے ہیں تو ان میں پھر زائلم ورک نہیں کرتا، پھر اس میں ایسنٹ آف سیپ کا وہ ہو جاتا ہے، ان کے اندر اتنی پاور ہو جاتی ہے کہ وہ جو واٹر ٹیبل سے بھی پانی خود بخود، جیسے جو سائنٹسٹ سمجھاتے ہیں کہ جیسے ایک موٹر پمپ ہوتا ہے وہ خود بخود پانی اوپر چڑھا لیتے ہیں، تو اس طرح ان کے اندر ایک پمپس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پانی بغیر زائلم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ ایسنٹ آف سیپ کا وہ اتنا پریشر اوپر چلا جاتا ہے کہ وہ بہت 1000 میٹرز فیٹ میں بھی ہوتے ہیں پلانٹس، تو وہاں تک پانی چلا جاتا ہے. تو مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ انسان کو کبھی کبھی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کبھی انسان اتنا اوپر چلا جاتا ہے، اس کا ایمان اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ سیلف موٹیویٹڈ بھی ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی فائدے کا بنتا ہے. آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے لیکن ڈلیوری اور امپروو کیجیے. اکیلے میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سے باتیں کیجیے اور دیکھیے کیا سمجھ آتا ہے، ٹھیک، تو اس سے بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ. کیونکہ بہترین سے بہترین معلومات بھی آپ کے پاس ہو لیکن اگر وہ دوسرے کو سمجھ نہ آئے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بیج صحیح جگہ پر رکھا جائے تو پھر صحیح موسم میں بویا جائے یا صحیح زمین میں رکھا جائے صحیح طریقے سے تبھی فائدہ ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. والایمان، اور ایمان لہو رکنانی لا یقوم الا بہما، ایمان کے 2 ارکان ہیں جن کے بغیر وہ قائم نہیں ہوتا. احدہما السمع المتضمن للقبول، ایسا سننا جس میں قبولیت شامل ہو. کیونکہ بعض اوقات کوئی نصیحت کرے تو انسان کہتا ہے آئندہ سے میں نے بولنا ہی نہیں، یعنی ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، ہم اپنا قدم پیچھے کر لیں گے. اسی طرح جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے نا، امتحان آتے ہیں تو پھر انسان کہتا ہے بہتر ہے میں یہ دین نہ ہی پڑھوں اور یہ سب کام نہ کروں، میں اچھی بلی تھی پہلے. نہیں، آپ اچھے بلے نہیں تھے، آپ بڑے خسارے میں تھے. اب آگے بڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نجات نہیں. تو ایمان کے ارکان میں سننے کی صلاحیت، لا مجرد سمع الادراک، صرف سمع ادراک کافی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بات سن لی، آپ کے کانوں کو لگ گئی. المشترک بین المومنین والکفار، جو مومن اور کافروں کے درمیان مشترک ہوتی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کیا واقعی ان کے کان اور آنکھیں کام نہیں کرتے ہیں لیکن قبولیت نہیں ہے ان کے اندر. تو مومن کیا ہے؟ مومن سنتا ہے اللہ کے احکامات کو، غور سے سنتا ہے، نصیحت کو قبول کرتا ہے. والثانی الطاعۃ المتضمنۃ لکمال الانقیاد بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، اطاعت یعنی جو کہا گیا وہ کرنا بھی، المتضمنۃ لکمال الانقیاد جس میں شامل ہے مکمل اطاعت یا سرنڈر کرنا، بامتثال الاوامر احکامات کو ماننے کے لیے اور نواہی سے اجتناب کرنے کے لیے، یعنی جو سنا اس پر عمل کر لیے. کیونکہ یہ حکم اس کی طرف سے آ رہا ہے جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے زیادہ حکمت والا ہے. یعنی اللہ کا حکم سن کے ٹال مٹول نہیں کرنا، کر لینا. جیسے انہوں نے پردے کا حکم سنا تو کر لیا. کیوں کر لیا؟ اللہ کا حکم ہے. نہیں اس میں تو بڑے نقصان ہے، وہ روٹ جائے گا، وہ باتیں بنائے گا، وہ مذاق کرے گا. نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہے نا، نقصان تھوڑی ہوگا. اور پھر کبھی کبھی دنیاوی نقصان کچھ ہو بھی جاتا ہے وقتی، وہ ایک ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی سچائی دیکھتا ہے کہ واقعی یہ شرع صدر سے ایک حکم پہ عمل کر رہا ہے یا صرف ایک انتظار میں تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کے کنارے پہ رہ کے کر رہا تھا. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ، اور اگر مصیبت پڑی تو الٹے پاؤں پھر گیا. تو ایسا شخص خسر الدنیا والآخرہ، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. وفی ذلک کمال الایمان، اور اس میں ایمان کا کمال ہوتا ہے، کامل ایمان ہوتا ہے. وکمال القبول وکمال الانقیاد، کمال درجے کی قبولیت اور کمال درجے کی اطاعت. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. کہ بے شک مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں کہ وہ کہہ دیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. سمعنا وَأَطَعْنَا. قرآن جب پڑھتے ہیں آپ تو آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے سمعنا وَأَطَعْنَا. آج اللہ کا یہ حکم پڑھ لیا بس سن لیا نا اب کر کے دکھائیں گے. ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ اصل ایمان ہے, یہ اصل اعتماد ہے کہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے. لا ریب فیہ. متقین جو ہے وہ اللہ کی بات کو اس طرح لیتے ہیں کہ اس میں ڈاؤٹ فل نہیں ہوتے. اور پھر یؤمنون بالغیب سمعنا وأطعنا یقیمون الصلاۃ سمعنا وأطعنا ومما رزقناہم ينفقون سمعنا وأطعنا. ہر چیز میں سمعنا وأطعنا. کامل انقیاد. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا. استاد جہاں اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے تو ہم کل حدیث پڑھ رہے تھے تو اشتراک پہ ہیں کتاب الشرکہ میں. ایک غزوے کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے اور توشہ ختم ہو گیا زادرہ راستے میں, تو انہوں نے سب سے اکٹھا کیا اور پھر سب کو برابر برابر تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ اینڈ پہ ایک کھجور بچ گئی اور پھر اس کے بعد ان کو فش ملی. اسی طرح ایک اور غزوے کے موقع پر ختم ہو گیا توشہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ ہم اونٹ ذبح کر لیں. آپ بہت رحم دل تھے, آپ نے اجازت دے دی. لوگ خوشی خوشی واپس جا رہے تھے تو عمر مل گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کرنے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا, تو انہوں نے ان سے بھی نے کہا کہ تمہاری بقا کا کیا ہوگا اونٹوں کے بعد. اور انہوں نے آ کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات کی. تو آپ نے فرمایا کہ چلیں پھر لوگوں سے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے لے آئیں. اور سب نے اکٹھا کیا. پھر آپ نے ان کو کہا کہ اپنے اپنے تھیلوں میں واپس ڈال دیں, اجتماع اکٹھا کر کے کھانا. اور سب نے لیا, سب کو کافی ہو گیا. ایک قبیلے کی بات آپ نے فرمائی کہ فلاں قبیلے والے بھی ایسے کرتے ہیں, جب ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اکٹھا کر لیتا ہے اور پھر وہاں سے کھاتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں اور وہ مجھ میں سے ہیں. شیئرنگ میں برکت ہے. استاذ جو کمال القبول اور کمال الانقیاد ہے نا, یہ ایک بہت بہترین اصول ہے جو ہم دیکھیں تو ہر جگہ پہ تقریباً اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں ہمارے چیلنجز جو ہماری زندگی میں آتے ہیں تو جب تک ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, قبول نہیں کرتے, تب تک ہم اس کو محنت بھی شروع نہیں کرتے. اور محنت شروع نہیں کرتے تو ہماری گروتھ نہیں ہوتی, پھر وہی ہماری صلاحیات باہر نہیں آتی. بیٹ اراؤنڈ دی بش, وہی بات پھر کرتے رہتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے. یعنی اگر کوئی زندگی میں ناکامی ہو گئی ہے, کوئی ناپسندیدہ ناخوشگوار چیز ہو گئی ہے, کوئی حادثہ ہو گیا ہے, ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ تقدیر میں تھا. اور پھر اس کے بعد انقیاد اور آگے چلیں. اس موقع کی مناسبت سے کرنا کیا چاہیے, اللہ کا حکم کیا ہے. ورنہ لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں. اب جیسے طلاق کے مسئلے, وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے, وہ اس پہ جھوٹا مقدمہ کر رہا ہے, وہاں غلط بیانی ہو رہی ہے, بچوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. اب نتیجہ کیا ہے؟ ساری قوتیں آپس میں ٹکرانے میں لگ رہی ہیں. کوئی پروڈکٹیو کام تو نہیں ہو رہا, آگے تو نہیں بڑھ رہے. ان معاملات کو اگر سلجھا لیا جائے جیسے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق, اور ان کو قبول بھی کر لیا جائے, تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے. ہم یہاں پہ ایک بات کر رہے تھے نا, قبولیت والا سننا. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ایکسیپٹنس تب آتی ہے جب آپ کو کمپلیٹ ٹرسٹ ہوتا ہے ٹیچر پہ کہ میرے لیے یہ بہتر بتا رہے ہیں, جو مجھے بتا رہے ہیں وہ میرے لیے بہتر ہے. اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے جب ہمیں یہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہہ رہے ہیں یہ ہماری بیٹرمنٹ کے لیے, تو قبولیت والا سننا اور عمل اس پہ آسان ہو جاتا ہے. بالکل. ایمان نام ہی اعتماد کا نا, مان جانے کا. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.